میں نے مسئلے کی تحقیق کی، فتاوی میں تلاشا کہ جنازے کے دن بھوج کھانے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، تو مجھے ملا فتاوی کی کتابوں میں کہ جن کے یہاں جنازہ ہے، جن کے گھر میں میت ہے، ان کو خاندان اور سماج اور پڑوس کے لوگوں کو کھانا بنا کے کھلانا چاہیے، کیونکہ ان کے گھر میں غم کا ماحول ہے، ایک مصیبت، ایک آفت آئی۔ دوسرا، ان کے لیے گنجائش ہے کھانے کی جو بیچارے آج واپس نہیں جا سکتے ہیں، سواری کا نظم نہیں ہے، گھر دور ہے، ان کو رہنے کی مجبوری ہے، یا اتنی بھوک لگی ہے کہ ادمرا ہو رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جنازے کا وقت اگر 3 بجے اعلان ہوتا ہے تو اب آج کے ماحول میں، تیز رفتار ماحول میں، کتنے بجے پہلے لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے؟ 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، یا قریبی رشتہ دار رہتے ہیں تو 2-4-5 گھنٹے پہلے۔ لیکن آپ بتائیے، اتنا بڑا مجمع جو ٹیمپو پہ بھر بھر کے، مرد تو دور، ایک مرد کے ساتھ 6 ٹھو موگی، ہر موگی کے گود میں 1 ٹھو بچہ، ہر موگی کے ہاتھ میں ایک کرتا نیا پجامہ، 1 ٹھو پنی میں۔ غضب کی بات ہے، کہ تم شادی میں جا رہے ہو، کیا کرو گے پنی میں نیا کرتا پجامہ لے کر کے؟ ارے جنازہ ہے کسی کے گھر میں، باپ مر گیا، ماں رو رہی ہے، ماں مر گئی، بیٹا رو رہا ہے، بہن مر گئی، بھائی رو رہا ہے، بھائی مر گیا، بہن تڑپ رہی ہے، اور تم اپنے کپڑے کی چینجنگ کے لیے گھر سے کپڑے لے کے جا رہے ہو، بچے کو لے کے جا رہے ہو، اور ان کے دروازے پہ شامیانہ لگے ہوئے میں شرم نہیں آتی ہماری قوم کو؟ جنازہ رکھا رہتا ہے، کھانا کھا کے ڈکار ڈکار کے خلال کرتا ہے، جنازہ پڑا رہتا ہے۔ ارے بابا جاؤ تو غم میں شریک ہو کے چاروں کل پڑھ دو، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ دو، درود شریف پڑھ دو۔ اس لیے یہ ایک فتنہ ہے، غیر محرم عورتوں کو بھیڑ بھر کے لے کے جانا اور ساتھ میں بھوج کھا کے آنا، یہ بھی رواج زوروں سے پکڑتا چلا جا رہا ہے، میت کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غم کی جو فضا ہے جس کے لیے سوگ منانے کے لیے بیوی کو کہا گیا، گھر کے لوگوں کے لیے، خاندان کے لوگوں کو کہا گیا کہ تم کھانا بنا کے کھلاؤ، ان کے گھر میں آج میت ہے، جنازہ ہے، غم کا ماحول، غم بانٹنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، تعزیت کے کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کہتے ہیں نا، واٹس ایپ میں لکھتے ہیں نا، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شکیر ہیں۔ تو خاک شریک ہے کہ تو بھوج کھانے کے لیے گیا ہے؟ تو شریک کہاں ہے؟ تو دکھ دے رہا ہے، ادھر جنازہ ادھر تو بھوج کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور ابھی مجھے معلومات ہوئی، مجھ کو 10 علماء نے کہا کہ مفتی صاحب یہی نہیں، خاندان کے لوگ جانور ذبح کر دیتے، ٹینٹ لگا دیتے، کرسیاں لگا دیتے، 3 دن کے بعد حساب لے کر کے بڑا بل 1 لاکھ کا 50,000 کے لے کے آتے ہیں کہ آپ تو اس دن حالات میں تھے، بتایا نہیں کیا، ہم لوگوں نے خرچہ کیا اتنا روپیہ، اور سارے لوگ مل کے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ بند کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ نکاح میں، دعوت میں، ولیمے میں جائیں گے اور موت والے بھوج میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ بولیے انشاءاللہ مرکی کا بھوج نہیں کھائیں گے، مرکی کا بھوج، بولیے مرکی کا بھوج نہیں کھائیں گے، مرکی کا بھوج نہیں کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے۔ بولیے آخری بات، گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ